بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دیولا والامانۃ مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فانتظروا عند ذلك زلزلة ومسخا وفسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے 2 جز کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو علامات قیامت کے سلسلے میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائی ہیں کہ جب میری امت ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو یہ نشانیاں قیامت کی نشانی ہے، لہذا اس وقت آدمی کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو قیامت کی نشانی قرار دی گئی ہے وہ چیز ہمارے اندر وہ برائیاں نہ پائی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دیولا، جب فے کو دیول سمجھا جائے، یعنی قومی سرمایہ ذاتی مال کی طرح استعمال کیا جانے لگے، والامانۃ مغنما، اور امانت غنیمت سمجھا جانے لگے، والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم حاصل کیا جائے دین کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنے بیوی کا فرما بردار اور ماں کا نافرمان بن جائے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے اور اپنے دوست کو اپنے سے قریب کرے، وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کے اندر بلند آواز سے گفتگو کی جانے لگے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُ، جب قوم کا سردار رذیل ترین گھٹیا ترین آدمی ہو جائے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جب قوم کا سردار رذیل ترین آدمی ہو جائے اور قوم کا رہنما فاسق و فاجر بن جائے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ، اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزیں ذکر فرمائی کہ شراب عام طور سے پی جانے لگے، اور آباد میں آنے والے شروع میں آنے والے لوگوں پر لعن طعن کرنے لگے، فَانْتَظِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو ایسے وقت میں سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین کے اندر دھسنے کا، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری نشانیاں اور عذاب اللہ کی جانب سے آئیں گے، اور وہ پے در پے ایسے ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا کوئی دانہ ٹوٹ جائے، کہ تسبیح جب ٹوٹ جائے گی تو اس کا ایک دانہ گرے گا،
فوراً دوسرا گننا شروع ہوگا، حتیٰ کہ گرتے گرتے وہ سارے دانے گرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا، ایک عذاب آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، مستقل ہر طرح کے عذاب اللہ کی جانب سے آئیں گے۔ وہ اس وقت ہوگا جب یہ چیزیں امت کے اندر پائی جائیں گی۔ ان میں سے کچھ چیزوں کے متعلق پچھلے ہفتہ ذکر کیا گیا تھا کہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، مثلاً سورج کا مغرب سے نکلنا، اسی طریقے سے دھواں کا نکلنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کا خروج، یہ ساری وہ چیزیں جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، ان چیزوں کے متعلق پچھلے ہفتہ ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قومی سرمایہ ذاتی مال کے طور پر استعمال کیا جانے لگے کہ جو قوم کا سرمایہ ہے، قوم کے بجائے آدمی اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے لگے اور خود کو اس کا مالک سمجھنے لگے۔ کوئی ہمارے پاس امانت رکھے تو ہم اس کے امین ہیں، اب امین کے بجائے ہم اس کو غنیمت کے طور پر استعمال کرنے لگے کہ جیسے ہمیں دشمنوں سے حاصل کیا ہوا یہ مال ہے، ہم مال غنیمت کی طرح اس کو استعمال کرنے لگے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیل پچھلے ہفتے ان دونوں کی ذکر کی جا چکی ہے۔ تیسری چیز جو ذکر کی گئی وہ زکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھا جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی جانب سے دیا جانے والا ایک حکم ہے، اور اللہ کی جانب سے دیا جانے والا حکم یہ عبادت ہوتا ہے۔ جیسے نماز کا پڑھنا یہ عبادت ہے، روزہ کا رکھنا یہ عبادت ہے، حج کا کرنا یہ عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جس پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، ایک تو کلمہ کی گواہی اور کلمہ کی شہادت دینا، بغیر اس کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسلام کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ دوسری چیز ذکر فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت بندہ رکھتا ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اس میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی جانب سے ملنے والا اہم ترین حکم ہے اور یہ عبادت ہے۔ جس طریقے سے 2 رکعت نماز آدمی پڑھتا ہے تو پڑھنے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق بخشی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بہت سے بیانات سنتے ہوں گے جس کے اندر نماز کے بعد جب بیان ہوتا ہے تو اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں فلاں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشی۔ بہت سے بندے ایسے جن کو اس کی توفیق نہیں ملی، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا احسان سمجھتے ہیں اور اس کو نیکی سمجھتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ آج کے اس دور کے اندر نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق ہو گیا۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا عبادت نہیں سمجھا جاتا۔ اگر خدا نخواستہ ہم زکوٰۃ کو بوجھ سمجھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اس نشانی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم زکوٰۃ خوشدلی سے ادا کریں اور یہ سمجھ کر ادا کریں کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ عبادت ہے، اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے۔ اس ماحول کے اندر جہاں پر بہت سارے نئے قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے
جنہوں نے زکوٰۃ کو ٹیکس کا نام دے دیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں جیسے کہ ٹیکس۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کے اندر فرق ہے۔ ٹیکس تو وہ چیز ہوتی ہے جو جبراً عائد کی جاتی ہے اور کوئی اس کو خوشی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح اس سے بچ جائیں۔ اب بچنے کے بعد بھی اگر کچھ عائد ہوتا ہے تو جبراً مجبوراً اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی خوشی سے اس کو نہیں کرتا، کیونکہ وہ مجبوری کے اندر لوگوں کے اوپر عائد کیا جانے والا ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ظلم کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ ٹیکس ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں کہا جا سکتا۔ زکوٰۃ اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک حکم ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور ٹیکس ایک ظلم ہے، اور ظلم اور عبادت دونوں الگ الگ چیز ہے۔ لہذا اس کو اس طرح سے تعبیر کرنا، یہ اسلام کی ایک عبادت کی جو اصطلاح ہے اس کو غلط طریقے سے تعبیر کرنا ہوگا، اور لوگ کے ذہن کے اندر جب یہ بیٹھ جائے گا کہ زکوٰۃ ویسا ہے جیسا کہ ٹیکس، تو لوگ بھی یہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہم بچ سکے زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ جتنا ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں گے اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ حالانکہ جتنا آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے سے بچے گا وہ اپنے سارے مال کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکال لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ تم اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا کرو۔ زکوٰۃ نکال کر اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، قدرت اور بہت سارے ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ لہذا ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور زکوٰۃ اور نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں زکوٰۃ خوش دلی سے نکالنا چاہیے، اور زکوٰۃ اپنے مال کا حساب لگا کر جتنا بنتا ہے خوشی خوشی دینا چاہیے، بلکہ کچھ زائد نکالنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کے اندر ایسے ہی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک قبیلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قاصد بھیجا۔ وہ گئے، مال کو چھانٹنے کے بعد کہا کہ تمہارے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ جانور چھوٹا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں دیں گے، یہ کس کام کا ہے؟ یہ کسی سواری کے کام کا بھی نہیں ہے، ہم اس جانور کو نہیں دیں گے، یہ ہمارا اچھا جانور ہے، بڑا ہے، تم اس کو لے جاؤ۔ قاصد نے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم فرمایا ہے اس کے اعتبار سے یہ واجب ہوتا ہے، ہم اس سے اعلیٰ اور اچھا نہیں لے سکتے، یہ مصر تھے کہ ہم اچھا دیں گے۔ اور تو قاصد نے کہا کہ ہم یہاں سے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ ہے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس چلیے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے تو ہمیں کوئی مذائقہ نہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا کہ جو واجب ہو رہا ہے اس سے اچھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے مال کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، ہم واجب کی ادائیگی کے اندر جو واجب ہو رہا ہے وہ بھی ادا کریں اور اس سے کچھ زائد ادا کر دیں۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمارے مال کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور ہمارے مال کے اندر زیادتی بھی ہوگی۔ دیکھیے، نماز اور زکوٰۃ دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد ایک قوم نے یہ کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے تھے، اب آپ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، ہم مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے اندر کہا کہ میں جن لوگوں نے زکوٰۃ کا دینے سے انکار کیا ان سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک بکری بھی زکوٰۃ کے اندر دیتے تھے، اگر آج وہ اس کو بھی دینے سے انکار کریں گے تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسی جو زکوٰۃ کے اندر نکالتے تھے اگر اس کو بھی دینے سے وہ انکار کریں گے تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کیا، یہاں تک کہ مانعین زکوٰۃ سے بھی اس زمانے کے اندر جب کہ ہر طرف فتنہ تھا، عام طور سے صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ اے خلیفہ مسلمین، اس وقت ایک طرف
جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فمن فعل ذلک عصموا منی دماءهم واموالهم، کہ جو شخص مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ کا اقرار کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، جو لوگ ایسا کر لیں گے وہ لوگ اپنے مال کو اور اپنی جان کو کی حفاظت، وہ اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ بنا لیں گے، وہ حسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی ہمیں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے، بوجھ سمجھنے لگے، یہ آدمی کے لیے بری نشانی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو ہم توبہ اور استغفار کریں اور اپنے مال کا حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ دیکھیے یہ مال یہ اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر مال کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آج کا دولت مند ہے، کل وہ فقیر ہو جاتا ہے، ماضی اس کا برا ہوتا ہے، مستقبل اس کا چمکدار ہو جاتا ہے، پیسہ والا ہو جاتا ہے۔ اگر دماغ کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر دولت دنیا کے اندر ملتی تو جتنے دنیا کے اندر عقلاء ہیں، اہل عقل ہیں، وہ بہت امیر ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت عقل مند ہے، بہت دماغور ہے، لوگوں کو خوب رائے دیتا ہے، لیکن وہ مال و دولت کے اندر اس مقام پر نہیں ہے جتنا اس کی عقل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اور ایک آدمی بظاہر بہت عقل والا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دولت، مال و دولت کی فراوانی ہے، رزق کا دار و مدار عقل کی بنیاد پر ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مزاج قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ کہیں یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، بلکہ اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ اور قارون نے یہ کہا تھا جب اس سے کہا گیا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جب اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو تم بھی لوگوں کے ساتھ اس مال کے ذریعے سے احسان کرو، محتاجوں کی مدد کرو، جو غریب ہے ان کی مدد کرو، جو مال کے اندر حق ہے بندوں کا اس کو ادا کرو۔ اس نے انکار کر دیا تھا اور دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس مال کو اپنی جانب منسوب کیا تھا کہ میں اس مال میں سے اس میں سے خرچ نہیں کر سکتا جو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ پھر اس مال کا کیا حال ہوا؟ قارون اپنے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور اس کا حال یہ تھا کہ خزانے کی کنجی اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور جماعت تھک جاتی تھی۔ اب سوچئے جس خزانے کی کنجی اور چابی کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی ہو تو اس کے پاس خزانہ کتنا رہا ہوگا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی جانب سے پکڑ آئی ہے، اور پکڑ اسی بنیاد پر آئی ہے کہ اس مال کے اندر جو حق تھا اس حق کو اس نے ادا نہیں کیا، تو اس زمین کے اندر مال کے سمیت دھسا دیا گیا۔ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا گیا کوئی جماعت، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو اس قارون کی مدد کرتا یا اس کو بچا لیتا، وہ زمین کے اندر اس مال کے ساتھ دھسا دیا گیا۔ ہم سوچے کہ ہم اس دنیا کے اندر اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ 2.5% اللہ رب العزت نے کہا سالانہ زکوٰۃ نکالو، اس کے ذریعے سے تمہارے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے حق رکھا ہے، اس کو ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی اللہ نے کہا جس اللہ نے ہمیں مال دیا ہے
اگر وہ چاہتا یہ کہتا کہ تم سارے مال کو خرچ کر دو تو اللہ کے حکم کی بجا آوری ہمارے لیے ضروری ہوتی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا، بلکہ صرف 2.5% کا، کوئی بہت بڑی مقدار بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ اس کو خوش دلی سے ادا کرے تو دنیا کے اندر یہ حفاظت ہوگی مال کی، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اجر اور ثواب پر رحمت فرمائیں گے، کیونکہ زکوٰۃ بھی اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک حکم ہے اور ایک عبادت ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کے اندر قیامت کی جو نشانی قرار دی گئی کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔